استاد کا شاگرد کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ استاد کو شاگرد کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ استاد شاگرد کے لیے کتنا مخلص وفادار ہوتا ہے؟ یہ ریلیشن شپ، یہ تعلق کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں، میں تم کو ہر وہ چیز سکھاتا ہوں جو ایک والد اپنی اولاد کو سکھایا کرتا ہے، جو ایک والد اپنی اولاد کو تعلیم دیا کرتا ہے، جو ایک والد اپنی اولاد کے لیے فکر کیا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا، انما انا مثل الوالد لولدہ اعلمکم، کہ میں ایسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوا کرتا ہے، گویا میں تمہیں ہر وہ چیز سکھاتا ہوں، تمہارے لیے ہر اس چیز کی فکر کرتا ہوں جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آئے، رسول، ایک رسول، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں۔ من انفسکم، اس کی ایک قرات ہے من انفسکم، فا کے زبر کے ساتھ، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یعنی استاد وہ ہوتا ہے جو شاگردوں میں شاگردوں جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ استاد کوئی الگ مخلوق ہے، یہ نہیں کہ استاد کا شاگردوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بلکہ استاد وہ ہوتا ہے، سکھانے والا وہ ہوتا ہے جو جن کو سکھانے آیا ہے، جن کو سکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ انہی کی جنس میں سے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کو سکھانے کے لیے فرشتے آئیں، ملائک آئیں یا جنات کو مقرر کیا جائے، بلکہ انسانوں کو سکھانے کے لیے انسان ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس جنس کو سکھایا جا رہا ہے اس جنس سے تعلق کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی فرشتہ سکھانے آئے تو یقیناً فرشتے کھاتے پیتے نہیں، فرشتے حاجات اور ضروریات سے پاک ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں کو سکھانے کے لیے کسی آئیڈیل شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سکھانے والوں میں سے ہو، تاکہ جن کو سکھانے آیا ہے ان کی حاجتوں کو سمجھنے والا ہو، ان کے مسائل کو سمجھنے والا ہو، ان کی پریشانیوں سے اسے آگاہی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سکھانے کے لیے آئے، معلم کائنات جن کے لیے معلم بن کر آئے، من انفسکم، فرمایا وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی جن کے لیے آئے وہ انہی میں سے تھے۔ اور ایک قرات من انفسکم ہے، من انفسکم کا مطلب ہے تم میں سب سے نفیس ہیں، تم میں سب سے افضل ہیں، تم میں سب سے عمدہ ہیں، تم میں سب سے بہترین ہیں۔ گویا معلم کا شاگردوں میں علمی اعتبار سے، نفاست کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اعلیٰ، بہترین، عمدہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات جن میں آئے ان میں سب سے اعلیٰ، بہترین اور نفیس انسان تھے، اسی طرح ایک استاد کو اپنے شاگردوں میں عمدہ، اعلیٰ، باکردار اور نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ وہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو تمہیں مشقت ہوتی ہے، جو تمہارے لیے مشکل کام ہوتا ہے، وہ نبی کے لیے تکلیف کا باعث ہے،
نبی کو پریشان کرتا ہے۔ گویا ایک استاد شاگردوں کی فکر کیا کرتا ہے، شاگردوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، شاگردوں کی الجھن کو اپنی الجھن سمجھتا ہے، شاگردوں کی مشقت کو اپنی مشقت سمجھتا ہے۔ شاگردوں میں ایسا نہیں کہ ان سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، جس مرضی مصیبت میں پڑے رہیں اور استاد کو ان کی فکر نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں، بلکہ معلم وہ ہوتا ہے، مدرس وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی فکر کیا کرتا ہے، ان کی پریشانی میں پریشان ہوتا ہے، ان کی مشقت اور ان کی مصیبت استاد پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی فوز و فلاح کے لیے حریص ہیں، یعنی مومنوں کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، مومنوں کو نجات دلانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو ایک استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی کامیابی کے لیے کوشاں رہے، اپنے شاگردوں کی فوز و فلاح کے لیے ہمہ تن کوشش اور جد و جہد کرتا رہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی ذمہ داری ادا کی اور نکل گیا، بعد میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، اس سے وہ ہاتھ کھڑے کر لے اور کہہ دے میں بری ذمہ ہوں، ایسی بات نہیں، بلکہ ہر حال میں اپنے شاگردوں کی فکر کرتا رہے اور آخر دم تک ان کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا رہے، آخر دم تک ان کی فوز و فلاح کے لیے تگ و دو کرتا رہے۔ گویا شب و روز اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے میرے شاگرد کامیاب ہو جائیں، کسی طرح سے میرے شاگرد ناکامی سے نکل کر کامیابی کی منزل پر قدم رنجا ہو جائیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ ایک استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پر انتہائی مہربانی کرے، انتہائی شفقت کرے، بہر صورت اپنے شاگردوں پر پیار نچھاور کرے، اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت کرے، عقیدت کرے، ان کے ساتھ ویسا برتاؤ کرے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ رویہ روا رکھے جو ایک باپ اپنے اولاد کے لیے رکھا کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح معلم کائنات اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے، اپنے ماتحتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے۔ قرآن مقدس میں یہاں 4 اوصاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے گئے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یا أَنفَسِكُمْ، کہ جن میں آیا ہے انہی میں سے ہو، یعنی استاد کو اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں سمجھنا، بلکہ انہی کے قبیل کا ایک فرد سمجھنا ہے، انہی کی جماعت کا ایک حصہ سمجھنا ہے، انہی کی جنس کا ایک انسان سمجھنا ہے۔ استاد کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ جن میں ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو استاد کو اپنے آپ کو منفرد یا کوئی الگ مخلوق نہیں تصور کرنا چاہیے، بلکہ شاگردوں کو اپنے جیسا انسان سمجھنا چاہیے اور خود کو ان جیسا انسان سمجھنا چاہیے۔ اور من انفاسکم، استاد کو شاگردوں میں سب سے نمایاں ہونا چاہیے، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور شاگردوں کی پریشانی اس پر گراں گزرے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو شاگردوں میں سے ہو، شاگردوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہو، یعنی بہترین کردار کا حامل، اور شاگردوں کی پریشانی، تکلیف اور مشقت اس پر گراں گزرنے والی ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ شاگردوں کی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، استاد شاگردوں پر انتہائی مہربان اور شفیق ہو۔ یہ 4 وصف استاد میں لازمی طور پر ہونے چاہیے کہ شاگردوں میں اپنے کردار کے اعتبار سے سب سے نمایاں ہو، شاگردوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، شاگردوں کی کامیابی کے لیے کوشاں ہو، اور شاگردوں کے ساتھ انتہائی مہربانی کرے، انتہائی شفقت کا معاملہ کرے،
انہیں جب جب ضرورت ہو رہنمائی کی ان کی رہنمائی کرے، انہیں جب جب کوئی مسائل پیش ہوں تو ان کے مسائل کا ازالہ کرے، انہیں کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک انہیں سمجھائے۔ اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے، وہ محض استاد اس لیے نہ ہو کہ میں اپنا وقت گزاروں، اپنا وظیفہ لوں اور چل دوں، باقی شاگردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس کی فکر نہ کرے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ نہیں، استاد وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے شاگردوں کے لیے فکر مند رہے، جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، اعلمکم، میں تمہیں ہر وہ چیز سکھاتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو اس چیز کو یاد رکھو کہ تمہارا چہرہ اور تمہاری پیٹھ قبلہ کی جانب نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو 3 ڈھیلے استعمال کرو۔ یہاں تک دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو بیت الخلاء میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے، استنجا کریں، پاکی حاصل کریں، طہارت حاصل کریں تو کن آداب کو ملحوظ رکھیں۔ یہ تعلیم بھی حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دی اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ جس طرح والد اپنے بچوں کو ہر تعلیم دیتا ہے، اسی طرح استاد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شاگردوں کو ہر چیز سکھائے، انہیں علم سکھائے، جو نصاب متعین ہے وہ سکھائے، انہیں اخلاق سکھائے، انہیں آداب سکھائے، انہیں معاشرت سکھائے، انہیں دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل جول کے طریقے اور آداب سکھائے۔ تو استاد صرف نصابی کتاب پڑھانے کا پابند نہیں، اور نہ ہی نصابی کتاب پڑھا کر وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، بلکہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو معاشرے کا بہترین فرد بنائے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم کائنات نے اپنے اصحاب کو نہ صرف معاشرے کا بلکہ دنیا کے بہترین افراد بنایا، آئیڈیل شخصیات بنایا، اتنے کمال اور اتنے لاجواب انسان بنائے کہ خالق کائنات ان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ نبی کے تربیت یافتگان وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے تربیت پائی، ایمان لائے، نبی کے طریقے پر چل کر دکھایا۔ اب اگر تم بھی ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تمہارا مقدر ہوگی ہدایت، تو تم کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ گویا بعد والوں کے لیے ایمان کا آئیڈیل اصحاب رسول ٹھہرے ہیں، شاگردان معلم کائنات ٹھہرے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، ان کو ایسا سکھایا اور پڑھایا کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جب نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا گیا تو وہ اس میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ امتحان لینے والا خالق کائنات اور تیاری کرنے والے معلم کائنات، اور کامیاب کتنے ہوئے کہ خود خالق کائنات فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جب ان کے دلوں کا امتحان لیا تو للتقوی، ان کے دلوں میں حرص نہیں تھی، لالچ نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، بے ایمانی نہیں تھی، دغا نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی تھا۔ تو یہ نبی کی تربیت ہے، یہ نبی کے شاگردان ہیں، یہ معلم کائنات کے تلمیذان ہیں۔ تو عزیزان من، جو استاد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے منصب کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کی فکر کرے، اپنے شاگردوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرے۔ شاگردوں کی کامیابی استاد کی کامیابی ہوتی ہے، شاگردوں کی ناکامی استاد کی ناکامی ہوا کرتی ہے۔ کامیاب استاد وہی ہوتا ہے جس کے شاگرد کامیاب ہوں، با اخلاق استاد وہی ہوتا ہے جس کے شاگرد با اخلاق ہوں، با کردار استاد وہی ہوتا ہے جس کے شاگرد با کردار ہوں، اور اصحاب علم استاد وہی ہوتے ہیں جن سے پڑھنے والے حقیقت میں علم والے ہوں اور علم کے زیور سے آراستہ ہوں، مزین ہوں۔ تو آئیے ہم بھی معلم کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے منصب معلمیت کے تقاضے ادا کریں،
اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔